ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی حضرات نماز والا درود پاک بآوازی بلند پڑھنے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ازلوں سے چلا آتا ہے یہ یار نبی کا. سبحان اللہ. بلند آواز سے. ازلوں سے چلا آتا ہے یہ یار نبی کا. اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا. ملنا ہو اگر اس سے تو آسان ہے طریقہ. ملنا ہو اگر اس سے تو آسان ہے طریقہ. صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا. وہ جس کے وسیلے سے فروزاں ہوئے عالم. وہ جس کے فضیلے سے وہ جس کے وسیلے سے فروزاں ہوئے عالم. صدیق ہے وہ مطلع انوار نبی کا. سب سے خاص شعر. کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی. کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی. صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا. صحابہ پاک کے مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا. میرے والد کہا کرتے تھے صحابہ پاک کے مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا. کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا. مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا. جو بھی تھا گھر میں مال وہ لا کے قدموں میں دھر دیا. اسی کا دنیا میں نام ہوگا. صحابہ کا جو غلام ہوگا. ایسے نہیں بلند آواز سے. یہ ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ شریعت اور ضابطۂ آئین پاکستان بتانے جا رہا ہوں. اگر کسی نے مجھ سے مخاطب ہونے وہ اس ضابطے پہ اترے گا تو سن
اس سے مخاطب ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں بھی مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزت دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج دوسری مرتبہ آپ کے اس گاؤں سوکن منڈ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مکی ساؤن میں اپنا کلام پیش کر رہے بہت سے علماء تھے، اسی مکی ساؤن سسٹم کے مائک میں اور مکی مسجد کے اندر آج ایک مرتبہ پھر میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا عنوان عشق مصطفیٰ ہے، اور اس کے مصطفیٰ کی پہلی جھلک ابو بکر صدیق ہے۔ میں اسی پر چند ایک باتیں اپنے انداز سے پیش کر کے اجازت چاہوں گا، اگر کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، آپ کے جنت میں 3 درخت لگ گئے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم یہاں سے اٹھیں، صدیق کے صدقے ہمارے جنت میں باغات لگ جائیں۔ یہ ساتھ رہے گا آپ کی پوٹینشل، آپ کی انرجی اور آپ کا یہ جوش اور جذبہ ساتھ رہے گا تو یہ بیان 1.5 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک بھی جا سکتے ہیں۔ جب آپ تھک جائیں گے انشاءاللہ میں آپ سے پہلے تھک جاؤں گا۔ درود پاک پڑھیں، بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولانا انتظار احمد عثمانی صاحب کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ قاری شفیق صاحب ڈوگر کے تائید اور رابطے کی وجہ سے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں انتہائی افسردہ ہوں کہ ہمارے بزرگ رمضان صاحب اس دنیا سے گئے جو قاری انتظار صاحب کے والد تھے، میں ان کی تعزیت کے لیے حاضر نہ ہو سکا۔ 3 دن پہلے میری لاہور میں انتظار بھائی سے ملاقات ہوئی تو میں نے آن سٹیج ان سے تعزیت کی۔ آج بھی میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اعلیٰ بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما کر اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، انسان بچپن ہی سے اپنے یار اور دوست کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جوانی آ جائے، والدین کا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کسی غلط کمیونٹی میں شامل نہ ہو جائے، اس کے دوست بری عادات میں مبتلا نظر نہ آئیں۔ جس طرح زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے، حقیقتاً ہونا تو یہ چاہیے کہ والدین بے خبر رہنے لگے، والدین پر اعتماد ہو جائے کہ ہمارا بچہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن دن گزرنے کے ساتھ ان کی فکر بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کا یہ نگرانی کا جو تجسس ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ والدین کے بیٹے کی شادی کے لیے کسی کے گھر سے رشتہ آتا ہے، اب والدین کا بیٹا دلہا بننے جا رہا ہے، لیکن جو دلہے کے سسرال ہیں وہ آ کر اس دلہے سے کوئی سوال نہیں کرتے، پہلے گھر والوں سے پوچھتے ہیں، پھر محلے والوں سے پوچھتے ہیں، پھر رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بیٹی دینا ہوتی ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا دینا ہوتا ہے۔ جب سب سے پوچھ کے ہٹ جاتے ہیں، اس دلہے سے سوال اب بھی نہیں ہے، تو کوئی بزرگ بابا کہتے ہیں سارے انہوں پوچھ لیا ہے تے ہن ذرا ایدے یار نو پوچھو، ایدے دوستاں نو پوچھو، اب وہ رشتہ دار جو بننے جا رہے ہیں، محلے کے لوگ
صحابہ ہمارے صحابہ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر نمان ضیاء فاروقی صاحب. میں نے کہا اس وقت جب کوئی نہیں سنتا تھا، تھپکی نبی کی تھی، چہرہ صدیق کا تھا. اور بدبختو جو بھونکتے ہیں، جو شب و ستم کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے ابتدائے امت ابو بکر ہے. کون ہے؟ ابتدائے جنت بھی ابو بکر ہے. اگر تم ابو بکر کو نہیں مانتے، رب کعبہ کی قسم، نہ امتی نہ، بلند آواز سے، نہ امتی نہ، کیونکہ جو ابو بکر کو مانے گا وہ امت میں آئے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے، آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور جو امت میں نہیں آئے گا وہ جنت میں بھی. اس کے لیے اس پہلے نمبر کو دیکھنا پڑے گا. اور حضرت ابو بکر صدیق کوئی عام انسان نہیں. میں نے کسی جگہ بات کی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، مجھے کہنے لگا مولوی جی کوئی وڈیاں شڈیاں گلاں نہ کرنا، میں تانوں دسدا پہلا نمبر ابو بکر دا نہیں علی دا ہے. میں نے کہا کہہ لے، لیکن پہلا صدیق کا ہی ہے. کس کا ہے؟ کہنے لگا قرآن بکھاؤ. میں نے کہا جنوں ماننا ہی نہیں ہو کہ تینوں کیویں بکھاواں؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. کہنے لگا مجھے قرآن دکھاؤ. میں نے کہا تیری اوقات کیا ہے، تیرے سامنے اللہ کا کلام لے کر آؤں؟ کلام بعد میں، حدیث بعد میں، تفسیر بعد میں. پہلے میں تجھے بتاتا ہوں، عقلاً بتاؤں گا، کیونکہ تینوں عقل تو ہے ہی نہیں. ہے؟ ڈر گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ساتھ دیجئے. عقل ہے؟ عقل ہے؟ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا یہ حضرت علی کے در پر چلتے ہیں، علی سے پوچھتے ہیں تو کتنواں ہے؟ کہنے لگا کیسے؟ حضرت علی جب 2 سال کے تھے آقا کے قدموں میں آئے. کتنے سال کے؟ 2 سال. یہ باتیں ادھر سے سن کے ادھر سے نکالنے کے لیے نہیں، یہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکالنے کے لیے، اور آپ نے یہ لازمی نکالنی ہے. علی جب آقا کے قدموں میں آئے تو کتنے سال کے تھے؟ 2 سال. کتنے سال کے؟ 2 سال. جب آقا اس دنیا سے گئے تو علی کی عمر تھی 27 سال. کتنے سال؟ کتنے سال؟ پہلے والے 2 نکال لو، باقی کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ اب 25 سال علی آقا کے قدموں میں رہے. 2 سال کا بچہ آتا ہے، سوال میں آپ سے کروں گا، آپ کسی 2 سال کے بچے کو مسجد میں لے کے نہیں آئے کیونکہ وہ سنبھالنا پڑے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ علماء کی خصوصی توجہ چاہوں گا. 2 سال کا علی ہے، کھانا نہیں آتا، پینا نہیں آتا، رہنا نہیں آتا، چلنا نہیں آتا، پھرنا نہیں آتا، مسکرانا نہیں آتا، کھیلنا نہیں آتا، نیزہ بازی نہیں آتی، تلوار زنی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا. آقا کے قدموں میں آیا، سب کچھ سکھایا نبی نے، سب کچھ کھلایا نبی نے، سب کچھ سکھایا اور پڑھایا نبی نے. تلوار نبی نے سکھائی، نیزہ نبی نے سکھایا، چلنا نبی نے سکھایا، مسکرانا نبی نے سکھایا. علی آیا ہے، سیکھتا ہے تو نبی سے لیتا ہے، پڑھتا ہے تو نبی سے لیتا ہے، اور کھاتا ہے تو نبی سے لیتا ہے، پیتا ہے تو نبی سے لیتا ہے. میں نے کہا یہیں پر فیصلہ ہو جائے گا، جو سب کچھ نبی سے لیتا چلا جاتا ہے اسے علی شیر خدا کہتے ہیں. جو نبی کو سب کچھ دیتا چلا جاتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. 25 سال رہے. کتنے سال؟ 25 سال. ابو بکر 18 سال کے، آقا 20 سال کے. یاری لگ گئی. یاری میں یوں کہوں فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ نبی جو کہتے ہیں وہ کہتے نہیں، کہلوائے جاتے. میں نے کہا نبی یار بناتے نہیں، نبی کا یار بنایا جاتا ہے. اور پہلا یار ابو بکر ہے جو 18 سال کی عمر میں بنا. اب 18 سال کا بچہ نہیں رہتا. ہمارے پاکستان میں 18 سال کی عمر میں ووٹ بن جاتا ہے. بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور ابو بکر وہ ہے جو 15 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ سفر کے تجارت کے سفر پر گئے، اور 18 سال سے پہلے ان کا کام تمام ٹھیک ہو گیا، بزنس بڑھ گیا. اب 18 سال کی عمر میں نبی کے ساتھ ابو بکر ہے. جب آقا اس دنیا سے گئے ابو بکر کی عمر ہے 61 سال. کتنے سال؟ کتنے سال؟
اب پہلے والے 18 نکالو، آخر کے 2 نکالو، باقی کتنے بچے؟ 43 سال۔ کتنے کتنے کتنے؟ علی رہے 25 سال، ابو بکر رہے 43 سال۔ علی لیتے چلے گئے، ابو بکر دیتے چلے گئے، علی بھی اپنے کہلائے، صدیق بھی اپنے کہلائے۔ علی بیٹی لیتے رہے، صدیق بیٹی دیتے رہے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، نبی پریشان تھے، علی بچے ہیں، سنبھالنے والے صدیق ہیں۔ نبی پریشان ہیں، اب علی چھوٹے ہیں، سنبھالنے والے صدیق ہیں۔ نبی چلتے ہیں، تھک جاتے ہیں، نبی کو دلاسا دے کر بڑھانے والے صدیق ہیں۔ نبی سفر میں ہیں، ساتھ چلنے والے صدیق ہیں۔ نبی میدان میں جانے والے ہیں، ساتھ چلنے والے صدیق ہیں۔ نبی جا رہے ہیں، محافظ کی ضرورت ہے، علی نہیں ہے، صدیق ہے۔ میں نے مشرق میں دیکھا تو صدیق ہے، میں نے مغرب میں دیکھا تو صدیق ہے، میں نے شمال میں دیکھا تو صدیق ہے، میں نے جنوب میں دیکھا تو صدیق ہے، میں نے نبی کے سائے میں دیکھا تو صدیق ہے، میں نے نبی کی مسکراہٹ میں دیکھا تو صدیق ہے، میں نے نبی کی شکل میں دیکھا تو صدیق ہے، میں نے نبی کی آسانی میں دیکھا تو صدیق تھا۔ میں نے پھر آگے بڑھ کے کہا، جب اللہ کے نبی جانے لگے تو دنیا کو بتا دیا، اگر میں نہیں ہوں گا میری جگہ صدیق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا چلو یہ تھا منیا، لیکن وہ ہجرت کی رات نو کیویں اسی بھولیے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنا خزانہ علی کو دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ میں نے کہا اس خزانے پہ بھی اور اس خزانہ رکھنے والے پہ بھی میں قربان۔ یہ تو مسئلہ ہی نہیں، اسی تو سارے انو منن والے ہاں۔ میں نے کہا پھر میں یوں کہوں گا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ لیکن پہلا نمبر صدیق دا ہے۔ کس کا ہے؟ صدیق کا۔ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی، سب کی توجہ چاہوں گا، بڑا اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہجرت کی رات ہے، ہجرت کی رات ہے، اتنی پرخطر رات میں اللہ کے نبی نے علی کو بستر پر سلایا۔ میں نے کہا ربا اس میں حکمت کیا ہے؟ تو مجھے خدا کی ربوبیت جواب دیتی ہے، اگر علی نو نال توڑ دیندا تے اج دا کالا آخدا دیکھو نبی دا مشکل کشا علی ہے۔ کیا کہتا؟ نبی کا مشکل کشا، لیکن میرے رب نو گوارا نہیں۔ اللہ نے اپنی خدائی بھی دسنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے علی کو بستر پر لٹا کے بچایا، نبی کو تلواروں کے سائے کے نیچے بچایا۔ بچایا یا نہیں بچایا؟ اب انہوں نے روڑا ڈال دیا کہ ہجرت کی رات میں نبی کا خزانہ علی کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا میں نے مان لیا، سب سے پہلے ہم مشاہدہ کریں گے خزانہ ہے کیا۔ خزانہ بتا دوں؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک جو کی بوری ہے، کس کی؟ ایک جو کی بوری ہے، ایک اور کسی جنس کی بوری ہے، یہ 2 بوری ہیں، تھیلے، چند چاندی کی بالیاں، چند روپے ہیں اور 1 تولہ سونا ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑی سی چاندی کی بالیاں، 1 تولہ سونا، 2 جنس کی تھیلیاں اور چند پیسے اللہ کے نبی نے صدیق کو دیے کہ یہ لے لو، اس پرخطر رات میں خطرہ ضرور ہے، جان جا سکتی ہے، کوئی آفت اور آزمائش آ سکتی ہے، لیکن ڈٹ کے رہنا ہے، صبح کو اٹھ کے امانتیں دینی ہے اور مدینے آ جانا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ بلند آواز سے ایسا ہی ہے؟ خزانہ نبی کا علی نے لے لیا۔ اب بات رب کے خزانے کی جو صدیق کے پاس ہے۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے؟ میں نے کہا ایک خزانہ علی نبی کا جو پیسے ہیں، ایک خزانہ خدا کا، ایک خزانہ نبی کا جو پیسے ہیں، ایک خزانہ خدا کا جو محمد ہے۔ کون ہے؟ میں نے کہا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ جو نبی کا خزانہ ہے صبح تک ہے،
نبی کا خزانہ صبح ہونی ہے، امانتیں دینی ہے، خزانہ میں نے کہا جو خدا کا خزانہ ہے تب بھی ساتھ تھا، اب بھی ساتھ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اگر اسی پر کس کو اعتراض ہے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں، میں تھوڑا اور نیچے بڑھ کے سنجیدگی سے دیکھتا ہوں۔ آقا دو جہاں مدینہ میں پہنچے، علی سے پوچھا علی وہ رات کیسی تھی، رہا کیسے، سویا کیسے، وہاں سے اٹھا کیسے، امانتی دی کیسے؟ اب علی المرتضیٰ کہتے ہیں اے آقا میں آپ کے بستر پر لیٹا، مجھے نیند آ گئی، مجھے اب اس سے میرے اکابر نے دو باتیں نکالی۔ ایک تو یہ ہے کہ خطرے کی رات تھی، علی نے لیٹ کر سو کر بتایا کہ علی نو ڈر نہیں ہوندا، اگر ڈر ہو تو نیند آتی ہے؟ علی نے فوراً سو کے بتایا علی ڈردہ شردہ نہیں، علی ڈردہ شردہ نہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ امانت جو نبی کے ذریعے علی کو دیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ امانت لے کے علی جاگتے ہیں یا سوتے ہیں۔ علی نے وہ امانت لی اور سو گئے، علی نے وہ امانت لی اور میں نے کہا نبی کا خزانہ، اللہ کا خزانہ جس کے پاس ہے ذرا اسے دیکھتے ہیں۔ جب نبی تھک گئے، میں نے کہا میرے نبی نے معراج کی شب جانا تھا، سواریاں تیار کی گئیں۔ میں نے کہا موسیٰ نے کلام کرنا تھا، سواریاں تیار کی گئیں۔ میں نے کہا پہلے نبیوں میں کئیوں کی اللہ سے ملاقات ہونی تھی، سواریاں تیار کی گئیں۔ سلیمان نے جانا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، سواریاں لائی گئیں۔ میں نے کہا جب آمنہ کے در یتیم کو سواری کی ضرورت پڑی، بھاگا نہیں گیا، کسی کے پیچھے نہیں گیا، بلکہ سوار خود آگے آ گیا کہ اے محبوبہ یہ صدیق کا کندھا تیری سواری بننے کو تیار ہے۔ جو مکہ میں گئے ہو ان کو پتا ہوگا کہ غار ثور اونچی چڑھائی پر ہے، ایک بندہ بھی جا نہیں سکتا۔ میں نے کہا سوار کو دیکھو اور سواری کو دیکھو، جب سوار کو دیکھتے ہیں تب بھی سلام کہنے کو دل کرتا ہے، جب سواری کو دیکھتے ہیں تو جان مارنے کو دل کرتا چلا جاتا ہے۔ شان رسالت مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اب غار آ گیا، سننا چاہیں گے بلند آواز سے؟ اب غار آ گیا، خزانہ صدیق کے پاس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علی تو سو گئے، صدیق کیا کرتے ہیں؟ غار کے باہر ابو بکر صدیق نے آقا سے کہا آقا ذرا ٹھہریے، میں ابھی مشاہدہ اور موازنہ کر کے آتا ہوں، نظر دوڑا کے آتا ہوں۔ میں نے کہا پہلی حفاظت تو یہی ہے، اگر کہتے تو ابو بکر نے بھی تو سن رکھا تھا نا کہ جب نبی پیدا ہوئے کو تو ماں کو کوئی چیز مل نہیں رہی تھی، آقا دو جہاں کا چہرہ دیکھا تو روشنی آ گئی، گھر میں چھپی ہوئی چیز، گھر میں جو چیز گم ہو گئی تھی وہ ملتی نظر آئی۔ آج صدیق اگر چاہتا تو آقا سے کہتا اپنے انوار کی تجلی سے ذرا غار کو روشن کر دیجئے، اس غار کی حفاظت میں کر دوں گا، لیکن میں قربان سچے عاشق صدیق اکبر پر۔ ابو بکر صدیق اندر گئے، روایات میں آتا ہے اپنے سر کی پگڑی اتاری یا اپنی چادر کو لے کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا۔ میں نے کہا ٹکڑے کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو سر کی عزت ہے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں سر کی عزت بھی آقا کے قدموں پہ قربان ہے، اپنی عزت بھی آقا کے قدموں پہ قربان ہے۔ میں نے کہا صدیق کیا کرتے ہیں؟ صدیق نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور غار میں جا کر جو کافی سارے سوراخ تھے، ہر سوراخ پر ایک ایک ٹکڑا کپڑے کا ڈالتے چلے گئے، ڈالتے چلے گئے، ڈالتے چلے گئے، چادر ختم ہو گئی۔ ابو بکر نے اپنی قمیص اتاری، قمیص کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، وہ بھی غار کے سوراخوں میں ڈالتے رہے۔ میں نے کہا ایک سوراخ بچ گیا، اگر صدیق چاہتا تو یہ کہہ دیتا میں نے 100 سوراخوں کو بند کر دیا، اب ایک کی خیر ہے، یہاں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب ابو بکر بیٹھے ایسے جیسے سوراخ کی حفاظت، سوراخ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکے۔ آقا کو بلایا، اپنی چولی میں لٹایا۔ میں نے کہا ادھر نبی کا بستر علی کا بنا، یہاں صدیق کی گود نبی کا بستر بن گیا۔ آقا ابو بکر کی گود میں ہیں، ابو بکر کی ایڑی سوراخ پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟
میں نے کہا لوگ ارادے ہوتے ہوں گے کہ انہیں سوراخ بند کر لے سن تے ایک نو چھڑ دیں دے. میں نے کہا یہ ابو بکر عشق ہے, یہ عشق ہے. قیمتیں احساس کی کمی ہمیشہ عام لوگوں میں ہوا کرتی ہیں. جو عشق کرتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں, جو عشق کرتے ہیں ان کی کہیں کمی نہیں ہے. اب ایڑی رکھی, میرا ایمان کہتا ہے اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا اے صدیق ساری زندگی ہو گئی, کتنے سال ہو گئے تیری یاری نو, ہر دفعہ تو کم آیا ہے, آج ذرا دستا سے تینوں کی چاہیے. تو میں نے کہا صدیق نے کہا ہوگا مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے, مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے, ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار کافی ہے. اللہ نے کہا ہوگا صدیق لے تیرا بھی کان بن گیا تے میرا بھی بن گیا, مجھے خزانے کی حفاظت چاہیے, تجھے دیدار مصطفیٰ چاہیے, لے گود تیری ہوگی مکھڑا محمد مصطفیٰ کا ہوگا. علی سوتے رہے, صدیق جاگتے رہے. وہ ایک رات تھی, یہ 3 دن 3 راتیں تھیں. روایات میں آتے 3 دن 3 راتوں کے اندر صدیق نے ایک مرتبہ بھی اونگ تک نہیں لی. کسی نے پوچھا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے کہا دیدار یار ہوتا رہا, جنت کا نظارہ ہوتا رہا. اب سوراخ پر پاؤں رکھا ہے, آپ کی مرضی کی بات کرنے لگا ہوں. سوراخ پر پاؤں رکھا ہے, اندر سے کالا آ گیا. کون آ گیا؟ جو جانتے ہیں صرف وہ بتائیں گے. کون آ گیا؟ یہ نہ سمجھنا کہ آج کالا آج ہی ہے, یہ بڑا پرانا ہے. پہلے ایسے آتا تھا, اب ایسے آتا ہے. اس وقت کالے نے سر اٹھایا, اس کے دل میں تھا کہ میں محبوب کو نقصان پہنچا دوں. مارنے نبی کو آیا, ایڑی صدیق کی آگے محافظ بنی. بنی یا نہیں بنی؟ میں نے کہا وہ ڈنگ مار رہا ہے, ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو جاتا ہی نہ. کہ بھائی میں نیرے والے پاسے نہیں جانا, میں کتے لائٹ نہ ہوئے تو اتھے نہیں جانا. حضرت صدیق اکبر جتنا وہ ڈنگ مار رہا ہے اتنی ایڑی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب وہ ڈنگ مارے جا رہے ہیں, صدیق سہتا جا رہا ہے. صدیق کو موقع ملا, اس نے آگے بڑھنا چاہا, صدیق نے پاؤں کی ایڑی سے رگڑ ڈالا. کیا کیا؟ کیا کیا؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دو, کیا کیا؟ میں نے کہا وہاں نبی پر حملہ ہوا, صدیق نے ایڑی سے رگڑ ڈالا. یہاں صدیق پر حملہ ہوا, حق نواز نے ایڑی سے رگڑ ڈالا. میں نے کہا ابو بکر نے طریقہ بتا دیا, کالا آئے گا تو رگڑا جائے گا. رگڑا یا نہیں رگڑا؟ مجھے کسی نے کہا پاکستان کی میں رگڑیا گیا. میں کہا تو چیخانی سنیا, وہ ایرانوں بھی آندیاں نے تے پرے پاروں بھی آندی ہے. آندیاں نے کوئی نہیں آندیاں. آئیے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ہم نے ایک واقعہ آقا کا سنا کہ بحیرہ راہب سے آقا میرے دادا جان کو, آقا کے دادا جان کو بحیرہ راہب نے کہا کہ اس بچے نو واپس لے جاؤ, اگر اتھے ہی رہا تو لوگ کی نقصان پہنچا دیں گے. یہ سنا ہے؟ یہ سنا ہے نا؟ میں نے کہا 15 سال کے ابو بکر ہیں, ان کے والد ابو قحافہ یعنی عثمان ابو بکر کو لے کر یمن میں گئے. کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ وہاں پر یمن میں ایک ازدی عالم ہے جس کی عمر ہے 300 سال. کتنی؟ کتنی؟ سارے مل کر کتنی؟ اس کے گرد ہزاروں لوگ جمع ہیں جو اس کے ماننے والے ہیں, پوجنے والے ہیں, قدموں میں بیٹھنے والے ہیں, فالوورز ہیں. ابو بکر اور ان کے والد وہاں سے گزرے, اس کی نظر ابو بکر پر پڑی, وہ ابو بکر کے نزدیک آ گئے. نزدیک آ کر کہنے لگے اے نوجوان مجھے لگتا ہے تیرا نام ابو بکر ہے. ابو بکر نے تصدیق کر دی. پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے تیرے ابا کا نام عثمان ہے, ابو قحافہ کہا جاتا ہے. کہنے لگا مجھے پتہ ہے. ابو بکر نے تصدیق کر دی. کہنے لگا تو قریش سے ہے, تصدیق کر دی. کہنے لگا بنو تیم سے ہے, تصدیق کر دی. کہنے لگا مکہ سے آئے ہو, تصدیق کر دی. 2-4 اور سوال کیے, پھر آگے بڑھ کے کہنے لگا صدیق ابو بکر اپنی جسم سے یہ کپڑا ہٹا, میں یہاں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. جب اتنا کچھ کہہ دیا ابو بکر نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور کہنے لگے کہ مجھے بتا تو صحیح, تجھے میرا بتایا کس نے, میرا پتہ دیا کس نے, میری معلومات دی کس نے؟ پہلے اپنی تعریف کر, پھر میں تجھے بتاؤں گا میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں. وہ کہنے لگا ابو بکر میں بتا نہیں سکتا کیونکہ مجھے کسی نے بتایا نہیں, مجھے کسی نے تیری طرف بھیجا نہیں, مجھے تیرا نظارہ کروایا نہیں. ابو بکر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا
کسی اور کو پتا نہیں, کسی اور نے آ کے مجھ سے پوچھا نہیں, کسی نے سوال کیا نہیں, تو اتنے سوالوں کے جواب لے چکا ہے. اب اگر اور کچھ دیکھنا چاہتا ہے تو تجھے پہلے مجھے یہ بتانا پڑے گا تو کہاں سے آیا ہے, تیرا نام کیا ہے, تجھے میرا پتہ کس نے دیا ہے. اب جب ایسا کہا اس کی آنکھوں سے آنسو آئے, اس نے آنسو بہا کر کہا اے ابو بکر مجھے کسی شخص نے نہیں بتایا, میری عمر 300 سال ہے, ان 300 سالوں میں نے تورات کو پڑھ لیا ہے, میں نے زبور کو پڑھ لیا ہے, میں نے انجیل کو پڑھ لیا ہے. ابو بکر نے کہا میرا سوال یہ ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا پتہ کس نے دیا, میرا نام کس نے بتایا. تو وہ رو کر کہنے لگا میں بتانے جا رہا ہوں, میں نے تورات میں دیکھا تو مجھے تیرا چہرہ نظر آیا, میں نے زبور میں دیکھا مجھے تیری زلفیں نظر آئیں, میں نے انجیل میں دیکھا تو مجھے تو نظر آیا, تیری جوانی نظر آئی. ابو بکر ذرا ٹھنڈے ہوئے, کہنے لگے تو نے اور کیا دیکھا. تو وہ گواہی دے کر کہنے لگا اے ابو بکر میں نے جب انجیل تورات اور زبور میں دیکھا جہاں جہاں مصطفیٰ نظر آئے وہاں وہاں صدیق نظر آئے. بات سمجھ میں آئی. حضرت ابو بکر نے آکھیا کہ ہن کی کرنا چاہنا ہے. اس نے کہا یہاں سے کپڑا ہٹانا ہے. حضرت ابو بکر نے کپڑا ہٹایا. ہمارے بچوں میں اور بڑوں میں بھی کسی کا یہاں پہ تل نکل آتا ہے, اس کے اوپر بال اگ جاتے ہیں, اگتے ہیں یا نہیں, کسی کے کالے کسی کے بھورے کسی کے سفید. حضرت ابو بکر کے یہاں پر وہ نشان تھا, اس پر سفید رنگ کے بال اگے ہوئے تھے. اس نے ایسے کپڑا ہٹایا, جب وہ نظر اس پر پڑی تو وہ ازدی عالم جس کے ماننے والے ہزاروں لاکھوں میں تھے وہ محمد کے غلام ابو بکر کے قدموں میں گر گیا. حضرت ابو بکر نے کہا کیا چاہتے ہو. اس نے کہا مجھے لگتا ہے میری زندگی اتنی نہیں کہ میں امام الانبیاء کو دیکھ سکوں. یہ تو تصدیق ہو گئی, تو دیکھے گا بھی قدموں میں کا غلام بھی بن جائے گا. کیا چاہتے ہو. کہنے لگا میں 2 شعر تمہیں سناتا ہوں, وہ شعر نبی کی شان میں ہیں, تو نے سن لینے ہیں اور جا کے نبی کو بتا دینے ہیں. اس نے بٹھایا ابو بکر کو, شعر سنائے اور یاد کروائے. ابو بکر صدیق واپس آ گئے. زمانہ گزر گیا, موقع نہ ملا. جب آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ابو بکر وہاں نہیں تھے, سفر تجارت پر تھے. حکیم بن حزام بتاتے ہیں کہ جب ابو بکر واپس آئے تو ابو بکر نے کپڑے کی بات کی تو میں نے کہا, حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے کہا کہ تینوں کپڑے دی پئی ہے تے تینوں پتہ ہے تیرے یار محمد دا کی حال ہے. پوچھا کہ کیا ہوا. کہنے لگا کہ انہوں نے فران کی چوٹی پر اعلان نبوت کر دیا. جب انہوں نے کیا تو لوگوں نے تھوک پھینکے, پتھر برسائے, کیچڑ اچھالا, مارا پیٹا, ٹھڈوں سے مکوں سے گھونسوں سے مارا, اور تیرے آقا بے ہوش ہو کے اپنے گھر منتقل ہو گئے. ابو بکر نے کہا کپڑے جائیں بھاڑ میں, اب یہ یار جائے گا محمد کا دیدار کرے گا. جب گھر گئے, ایک روایت میں یہ ہے, میں نے یہ پڑھا, مولانا نافع رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ ابو بکر گئے, آقا کے سینے لگے, آقا کا کلمہ پڑھ کے سنا دیا, مسلمان ہو گئے. ایک روایت میں ابو بکر چند لمحے خاموش رہے, ابھی کوئی دلیل نہیں مانگی, ابھی کوئی سوال نہیں کیا. آقا دو جہاں نے مسکرا کر کہا ابو بکر اے تو خاموش کیوں ہے, تو بول دیں یا میں تینوں دساں کہ ازدی عالم نے تینوں شعر کیڑے سنائے سی. جب ایسا کہا ابو بکر قدموں میں گر گئے. روایات میں آتا ہے اس کے بعد ابو بکر نے کبھی سفر تجارت نہیں کیا. کسی نے پوچھا ابو بکر تیرا کاروبار کدھر گیا. ابو بکر نے کہا کاروبار بھی محمد کے قدموں پہ قربان ہے. پوچھا کیوں. کہنے لگے جب میں سفر پہ چلا جاتا ہوں تو مکہ کے لوگ میرے محمد کو تکلیف دیتے ہیں اور مجھے ابو بکر سے اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں. جاگ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں. ایک اور جھلک پیش کروں. یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کو شاید کسی نے نہ بتائی ہو. آقا دو جہاں بچپن میں تھے, ابھی ماں کے پیٹ میں تھے, والد چلے گئے, دنیا میں آئے, اماں اور دادا چلے گئے, ساری زندگی پریشانیوں میں, ساری زندگی دنیا میں عام انسانوں کی طرح گزاری. آقا کی زندگی میں پہلی خوشی 23 سال کی عمر میں آئی. کتنے سال کی؟ 23 سال. اور اس خوشی کو لانے والا بھی ابو بکر ہے. آپ بڑے حیران ہوں گے کیسے. آقا کی سب سے پہلے خوشی حضرت خدیجہ سے نکاح تھا. کیا تھا؟ کیا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں نا کہ وہ رشتہ لے کے آیا کون. حضرت خدیجہ مکہ کی بڑی مشہور تاجرہ ہیں. لوگ تجارت کرتے ہیں, ان کو کئی دفعہ گھاٹا پڑا, پھر آقا کو ایک دفعہ آزمائش کے طور پر بھیجا, آقا بہت سارے پیسے لے آئے.
اب اعتماد بن گیا. حضرت خدیجہ کی پہلے 2 شادیاں ہوئیں. کتنی تیسری شادی کے لیے 12 رشتے آئے ہیں. کتنے؟ 12 رشتے آئے ہیں. حضرت ابو بکر کی گلی میں خدیجہ کا گھر ہے. ابو بکر کے پاس آئی, رشتہ دار بھی ہیں, محلے دار بھی ہیں, ابھی پردے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. آ کر کہنے لگی ابو بکر میرے لیے 12 رشتے آئے ہیں, وہ چاہتے ہیں میں ان سے نکاح کروں, میرا دل چاہتا ہے میں تیرے یار محمد سے نکاح کروں. پیغام لے کر ابو بکر آئے, آقا سے بات کی. آقا نے کہا میں راضی ہوں. اچھا بات ہو گئی. میں نے کہا نبی کو پہلی خوشی ملی, دینے والا ابو بکر. اب آقا اٹھے, ابو طالب کے گھر چلے گئے. چاچا جی وڈے گھارے چ رشتہ ہو رہے, عزت رکھنی ہے, میرے کو پان لئی کپڑے کوئی نہیں, تسی مینوں پیسے دیو تو میں ولیمے دا بھی انتظام کراں تے کپڑیاں دا بھی انتظام کراں. اب چاچا نے ہاتھ جوڑ لیے, پتر میں تا خود غریب ہاں تے میں تا اپنا علی بھی تینوں دے چھڑیا, میں تا اپنا علی بھی تینوں. آقا پھر اٹھے, ابو لہب کے پاس گئے. ابو لہب سے جا کر کہتے ہیں کہ چاچا رشتہ ہو رہا ہے, خوشی کا سماں ہے, لیکن میں پریشان. اب ابو لہب نے چہرہ پھیر لیا. ہمارے ہاں چہرہ کوئی پھیر لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نفرت کی ہے. عرب کا رواج تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں. انہوں نے چہرہ پھیرا. آقا اداس پریشان ہو کے گھر آ گئے, نظریں جھکا کر بیٹھے. اور ایک مزے کی بات بتاتا رہوں, جب آقا نے اعلان نبوت کیا نا, اس کے بعد آقا کسی صحابی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آج تو گھروں لڑ کے آیا ہے, آج تو نماز نہیں پڑھی, آج تو بڑا راضی ہے, آج تو بڑا غصے چیں. آقا صحابہ کے چہرے کو بتاتے چلے جاتے ہیں. آقا فیس ریڈنگ کرتے ہیں, بتاتے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا جو پورے صحابہ کے چہروں کو پڑھے اسے نبی کہتے ہیں, جو نبی کے چہرے کو پڑھے اسے صدیق کہتے ہیں. ویسے تو سارے صحابہ صدیق ہیں. صدیق کا مطلب ہے سچا ہے. کیا مطلب ہے؟ سارے صحابہ صدیق ہیں, لیکن صدیق ان سے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ صدیق اکبر ہیں. کیا ہیں؟ سارے صحابہ دین کی بنیاد ہیں. ابو بکر دین کی سنگ بنیاد ہیں. میں نے کہا پھر یوں کہوں, صحابہ دین کی دیواریں ہیں, ابو بکر وہ بیس ہے جس پر پوری دیوار اسلام کی کھڑی ہے. گھر میں بیٹھے ابو بکر صدیق آئے, آقا کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے اے محمد پریشان ہو, کیا بات ہے؟ آقا دو جہاں نے کہا ابو بکر کوئی بات نہیں. ابو بکر کہنے لگے بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے, کیا بات ہے؟ میں ہوں. آقا دو جہاں نے کہا میں ابو طالب کے پاس گیا, جواب ہو گیا. ابو لہب کے پاس گیا, جواب ہو گیا. اب پریشان ہوں, شادی سر پہ ہے, میرے پاس تو پہننے کو جوڑا نہیں, ولیمے کا انتظام نہیں, میں کروں تو کیا کروں, کہاں جاؤں؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا 10,000 دواں گا تے واپس 20 لواں. ایسے ہی کرتے ہیں ہم. اگر کسی بچی کی شادی کے لیے 10-20 ہزار دے بھی دیں تے ساڈی فرمائش ہوتی ہے جی میں امام صاحب نو دینا ہے تے انہوں نے بھی اثر تو بعد تو دینا, جی میں نے سارے نمازی بیٹھے ہوں. ہم نے قربانی کا گوشت دینا ہے تو ہمارے دل میں آتا ہے کہ ایک گوشت کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ہوں تو ان 4 بوٹیوں کی کم از کم 10 تصویریں بنیں. ایسے ہی کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب آؤ عشق کی داستان سجانے والے صدیق کا طریقہ بتاؤں. حضرت ابو بکر صدیق نے آقا سے کہا آقا اے محمد پریشان کیوں ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک بات میں نے آپ کو نہیں بتائی, وہ یہ ہے کہ میری آپ کے دادا سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر میری زندگی میں محمد کی شادی ہو گئی تو ٹھیک, اگر میری زندگی میں شادی نہ ہوئی تو شادی کا جوڑا ابو بکر تو نے لے کے دینا ہے اور ساتھ ولیمے کا بھی انتظام کرنا ہے. میں نے آپ کے لیے ایک جوڑا بھی لے کے رکھا ہے اور سونے کے 100 سکے بھی لے کے رکھے ہوئے ہیں. مولانا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ لکھا, وہ کہتے ہیں کبھی ابو بکر کی سلسلے میں ملاقات ہو ہی نہیں, لیکن انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ آقا تو پہلے مانتے تھے کہ اتنے احسان کر چکا ہے, اب آقا کے دل میں یہ نہ آئے کہ ایک اور پار پا چھڑے. ابو بکر نے کہہ دیا کہ وہ آپ کے دادا سے وعدہ کیا تھا وہ میں لے کے آ رہا ہوں. آقا نے کہا سچی؟ آقا کا چہرہ کھل اٹھا, سرخ ہو گیا, دانت نظر آئے. میں نے کہا خوشی اتنی تھی کہ جنت کے سارے دروازے کھل گئے. میں نے کہا خوشی اتنی تھی پھولوں میں مہک آ گئی, کلیوں میں تبسم آ گیا اور دنیا رحمت کائنات سے ڈوبتی چلی گئی.
ابو بکر گھر میں گئے، شادی کا جوڑا لیا، شادی کا جوڑا لے کے آئے اور 100 درہم تھیلا لا کر آقا کو دیا۔ آقا نے جلدی جلدی کپڑے پہن لیے، وقت کم ہے، اب کپڑے پہن کے کھڑے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت خدیجہ کے گھر سے سامان آ گیا جس میں شادی کا جوڑا تھا۔ حضرت خدیجہ نو بھی تو پتا سی نا کہ میرے محمد دی حالت کی ہے۔ اب شادی کا جوڑا آ گیا، آقا صدیق کا جوڑا پہنے کھڑے ہیں۔ پیغام آیا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سورے نے جڑی چیز دیتی ہوئے نا وہ تو ہے ہی جنت دی، ایسا ہی ہے، مزاق کر رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ساڈے گھر والے آکھدے نے پواں تسی آپ لٹے جاؤ، جیڑی میری بیبے نے تانوں کڑی پائی سی اگر وہ گواچی نہ پھر مڑ دیکھے، ایسا ہے یا نہیں؟ حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا کہ یہ کپڑے پہنے۔ آقا نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو میں نے پہن لیے۔ پیغام گیا، پھر واپس آیا، کہنے والا کہتا ہے کہ جو آپ نے پہنے وہ کم قیمتی ہیں، اور واقعی کم قیمتی تھے، ابو بکر نے تو اپنی استطاعت کے مطابق دیے تھے، اور جو میں نے بھیجے ہیں یہ زیادہ قیمتی ہیں۔ محبوب نے مسکرا کر کہا کہ خدیجہ کو بتا دو قیمتی ہوں گے زمانے کے لیے، میرے لیے سب سے قیمتی وہ ہیں جو صدیق نے دیے۔ میں نے کہا پھر نبی کو پہلی دفعہ دلہا بنانے والا بھی ابو بکر ہے۔ میں نے کہا پہلی مرتبہ مولانا سعد شجابادی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، پتہ نہیں آپ کو پسند آئے یا نہیں، میں صرف محبت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نبی کی پہلی شادی ہے، پہلا سہبالہ بن کے جانا والا بھی صدیق اکبر ہے۔ بتاؤ یہ عظمت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ایک اور مثال دے دوں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے، انشاءاللہ لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی محبت کی دیکھوں گا۔ حضرت ابو بکر راستے سے گزرے، گھر آئے، ایک بدبخت کہتا ہے جی باغ کھا گئے۔ کیا کھا گئے؟ کیا کھا گئے؟ میں نے کہا وہ 2.5 سال رہے، انہوں نے تو بیت المال سے روپیہ نہ کھایا۔ 2.5 سال رہے۔ حضرت عمر نے کہا جی آپ خلیفہ بن چکے ہیں، اب آپ نے سفر نہیں کرنا، اگر تسی اوتھے جاؤ گے تو پیچھے نظام کون سانبھے گا؟ اب عمر میرے گھر دا کام کیویں چلے گا؟ آکھن لگے جی جیویں تہاڈا دل آکھدا ہے اوویں تنخواہ رکھ لو، جیسے آپ کا دل کہتے ہیں تنخواہ۔ حضرت ابو بکر نے کہا اچھا یہی بات ہے تو میں نے تنخواہ رکھ لی۔ کتنی؟ 1 مزدور کے برابر۔ کس کے برابر؟ حضرت عمر نے آکھا تہاڈے کول مہمان بھی ڈھیر آنے نے، رشتہ دار بھی آنے نے، پوری مملکت تو لوگ آنے نے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر اس تنخواہ میں میرا گزارا نہ ہوا، جب میں بڑھاؤں گا تو مزدور کی بھی بڑھے گی۔ روایات میں آتا ہے جب زندگی کے آخری ایام تھے، اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ جاؤ فلاں فلاں چیزیں بیچو، بیت المال کے اتنے میری طرف ہیں سب واپس کر کے آؤ۔ گھر آئے، آ کے بی بی سے کہنے لگے، اسماء بنت امیس سے، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ ابھی سے اسماء بنت امیس کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی 4 شادیاں ہوئی۔ کتنی؟ کتنی؟ ان 4 شادیوں میں آخری شادی اسماء بنت امیس سے ہوئی۔ اسماء بنت امیس وہ عورت ہے جو پہلے جعفر طیار کی بیوی تھی۔ کس کی بیوی تھی؟ آپ کو پتہ ہے نا جعفر طیار کون ہے؟ جعفر طیار کی بیوی تھی، اس سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ بن جعفر، ابو بکر بن جعفر، غالباً یہ نام ہے۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے، جنگ خیبر میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت علی نے کہا مجھے اپنی بیوہ بھابھی کے لیے کوئی دلہا چاہیے، چلتے چلتے صدیق کے گھر آ گئے۔ صدیق کے گھر آئے اور کہا کہ صدیق میں اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہی میں سے بھی 2 بچے پیدا ہوئے، ایک ام کلثوم، ایک محمد بن ابو بکر۔ محمد بن ابو بکر دنیا سے چلے گئے، اب یہ پھر بیوہ ہو گئی۔ اب یہ پھر حضرت علی پھر ان کے پاس آئے، کہتے بھابھی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا نکاح حضرت علی نے کر لیا۔ اب اس میں سے بھی 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے اصغر بن علی، ایک کا نام ہے یحییٰ بن علی۔ میں نے کہا پھر پتہ چلا
کہ جو ابو بکر صدیق کی بیوہ ہے کی بیوی ہے، کبھی وہ علی کی بھابی بنتی ہے، کبھی وہ علی کی بیوی بنتی ہے۔ بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں چلے آئے، اسما بنت امیس سے کہنے لگے اے بیوی، اے زوجہ، کوئی گھر میں میٹھا کھانے کو ہے؟ میں نے کہا وفادار بیوی ہو، گھر میں کچھ نہ ہو تڑپ جاتی ہے۔ تڑپ کر کہنے لگی سرتاج آج نہیں۔ ابو بکر بھول گئے، نظام زندگی چلتا رہا۔ 3 مہینے کے بعد واپس آئے، مطلب آتے جاتے تھے۔ 3 مہینے کے بعد جب گھر واپس داخل ہوئے تو دیکھا کہ حلوے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹھے، بیوی بڑی راضی ہے کہ میں نے آج اپنے خاوند کی خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک پلیٹ میں حلوہ ڈال کے آقا کے اس غلام کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے پہلے کھاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہاں سے آیا۔ ہم پیسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے دیو تے گل بعد چوری، ایسے ہی ہے۔ 3 مہینے کے بعد خواہش پوری ہو رہی ہے، امیر المومنین ہے۔ میں نے کہا کوئی ایک ایسا بیٹھا ہو جو ایک دن میں کئی خواہشیں نہ پوری کرتا ہو تو مجھے دکھاؤ۔ ناشتہ ہماری مرضی کا، کپڑے ہماری مرضی کے، جوتا ہماری مرضی کا، ٹوپی ہماری مرضی کی، گھڑی ہماری مرضی کی، جانا ہماری مرضی کا، سواری ہماری مرضی کی، نماز عبادت ہماری مرضی کی۔ میں قربان ابو بکر تیرے قدموں پر تیرے ہر خواہش بھی محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان ہے۔ حلوہ آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ دیکھا، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ یہ اب بیوی نے کہا کہ وہ سنیں گے خوش ہو جائیں گے، انہوں نے تو سوال کر دیا۔ اب بیوی کیا کہتی ہے ذرا اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیے۔ میں نے کہا ہم تصور کر سکتے ہیں مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، نبی کے جانشین ہیں، جس کے لیے یہ کتے بغیرت کہتے ہیں کہ یہ مال کھا گئے تھے۔ میں نے کہا آؤ بتاؤ انہوں نے کھایا کیا؟ انہوں نے سب کچھ دین کو کھلا دیا۔ یہ کتوں آیا ہے؟ اسما کہنے لگی یہ جب سے آپ نے خواہش کیا اس وقت سے میں کھانا کم کھاتی ہوں، ایک چھٹانک بچا کے میں نے رکھا ہے۔ آج 3 مہینے کے بعد میرے پاس اتنے پیسے ہوئے کہ میں نے آپ کے لیے حلوہ بنایا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کسطاس غلام تھا، ادھر آؤ۔ جی امیر المومنین، جاؤ بیت المال کا جو انچارج ہے اسے لے کر آؤ۔ اب وہ آیا، کہنے لگا اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لو، آج کے بعد روزانہ ابو بکر کے گھر 1 چھٹانگ کم آئے گا، 1 چھٹانگ کم آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ میری بیوی نے 1 چھٹانگ کم کھایا لیکن وہ مری نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ 1 چھٹانگ کم کھا کے زندہ رہ سکتی ہے، میں وہ 1 چھٹانگ بھی مکہ کے یتیموں میں تقسیم کر دوں گا۔ اب وہ حلوہ پڑا ہوا تھا، حضرت ابو بکر نے وہ نہیں کھایا، اسی انچارج سے کہا یہ لے جاؤ، جو مدینہ میں مسجد نبوی کے صحن میں یتیم بچے کھیل رہے ہیں ان کو ابو بکر کی طرف سے تحفہ دے دو۔ بتاؤ یہ عظمت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر اپنی بات آخری بہترین آپ کو واقعہ سنا کر بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آقا دو جہاں جب دین لے کر آئے تو کوئی بندہ آقا کی بات نہیں سنتا تھا، سارے دور بھاگتے تھے، کیونکہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیر دین لے کے آیا ہے، نبوت کا اعلان کر چکا ہے۔ اب آقا چند دن تبلیغ کرتے رہے، کوئی نہ آیا، اکا دکا کوئی آیا، غریب آئے۔ ایک دن ابو بکر نے کہا آقا اگر حکم ہوئے تو میں ٹرائی کرا، مشکل وقت ہو سچا یار کہے کہ میں ٹرائی کروں۔ میں نے کہا اللہ نے اس میں بھی بتایا کہ صدیق کبھی خود نہیں بڑھتا، آقا سے پوچھ کے بڑھتا ہے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر جاؤ، اگر تمہاری کوشش سے کچھ ہوتا ہے۔ روایات میں ابو بکر نکلے، عثمان ابن منظوم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یار میں محمد دا کلمہ پڑھا ہے، تسی بھی پڑھ لو۔ وہ آخری نبی نے۔ اب آگے سے عثمان ابن منظوم نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے کہ میں محمد نو نہیں جاندا، میں تو تینوں جاننا، تے مینوں لگدا ہے جویں تو سچا ہے تیرا یار بھی سچا ہوئے، تے اگر میں محمد دا کلمہ پڑھنا ہے تے تیرے سر پڑھنا ہے، تو ہی لے کے جا تے آپ ہی کلمہ پڑھوا۔ حضرت عثمان ابن منظوم آ گئے، پھر حضرت عثمان ابن عفان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اے عثمان اللہ نے ماشاءاللہ تجھے دولت بڑی دی ہے، تھوڑی عقل کر، آ محمد کا کلمہ پڑھ لے۔ وہ کہنے لگے میں محمد نو کوئی نہیں جاندا، لیکن ابو بکر میری تیری یاری یہو جہی ہے
जिधर तो ले जाएंगे मैं जावनों तैयार हूं। अब 3 महीने में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 48 नामवर सहाबा को आका के कदमों में लाकर खड़ा किया। उससे पूछते कैसे आए हो, कहने लगे सिद्दीक ने कहा तो चले आए। इतने दीन पर एहसान है। अब आका ने फरमाया कि 10 सहाबी जन्नती हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, अब्दुर्रहमान, उबैदा बिन जर्राह। इन 10 अशरा मशरा सहाबा में से 6 सहाबी ऐसे हैं जिनको कलमा पढ़ा के लेकर आने वाला अबू बकर है। 6 वो हैं और 7वें अबू बकर। हजरत उमर को अल्लाह ने खुद भेजा है, हजरत अली को भेजा है जो घर वाले थे, एक और साहबी होंगे। बाकी जितने भी अशरा मुबशरा हैं उनको नबी का कलमा पढ़ा के जन्नत का टिकट दिलवाने वाला भी अबू बकर सिद्दीक है। बात समझ में आ रही है? मैंने पहले कहा इधर से सुनकर इधर से नहीं निकालनी, इधर से निकालनी। और इंशाअल्लाह 22 जमादियुस्सानी तक 5-5 लोगों को हमने ये बातें बता छोड़ेंगे, बताएंगे। हजरत बात खत्म करने लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर से निकले। अब्बा जी ने आख्या कि अबू बकर तेरे को 40,000 दिरहम है ते तू इवें कर कि होर नहीं कुछ करना ते इवें कर लै कि गुलामां नूं आज़ाद करवा ते जिन्हों जिन्हों आज़ाद करवा लवें ते उन्होंने आखे तेरी वाह वाह करे ते तेनू सरदार आखे। हजरत अबू बकर को आइडिया मिल गया। बाहर निकले तो देखा बिलाल को लिटाया गया है, बिलाल को मारा जा रहा है। मैंने कहा हम किसी को मारते हैं, हमारे इख्तियार में होता है तो मार देते हैं, लेकिन मेरा बिलाल इतना मजलूम है कि उस मालिक के मोहल्लेदार को गुस्सा है तो वो उस पर भी निकाल रहा है, घर वालों को गुस्सा है वो उस पर निकाल रहा है। हजरत अबू बकर कहते हैं कई लोग मिलकर हजरत बिलाल को मार रहे थे, मेरा कलेजा चीरता हुआ मुझे महसूस हुआ। मैं जाके मालिक नू आख्या ये बिलाल बेचना है, ये बिलाल बेचना है। रिवायात में आता है चंद दिन पहले हजरत बिलाल की बोली 1000 दिरहम लगाई गई, कोई गाहक ना आया, कोई गाहक ना आया। हजरत अबू बकर ने जब ऐसा कहा, मालिक जो है मच्छर गया कि अबू बकर आया है तो यदी तार मुहब्बत दी बिलाल ना मिली हुई है, हुण मैं जिन्ने आखांगा मिल जाएंगे। वो आखन लगा मैं नहीं बेचना। अबू बकर ने कहा कोई भी कीमत बता दे। वो कहने लगा मेरे पास गाड़ी है 10 लाख की है, अगर मैंने नहीं देनी तो मैं कह दूंगा मैं 32 लाख दी बेचनी कि भाग जाए। उसने कहा मैंने 8000 दिरहम का देना है। कितने का? कितने का? सारे मिलकर कितने का? मैंने कहा हमारे जैसा कोई होता तो पहले जेब देखता, अबू बकर है पहले इश्क देखता है। उसी वक्त 500 दिरहम निकाला, उसे दे दिया कि आप बयान ना फाड़ते, मैं बाकी हूं ही लेके आया। जाने लगे तो मालिक कहने लगा अबू बकर है ये सौदा पूरा नहीं होया, अब क्या चाहिए? कहने लगा तेरा एक गुलाम है जिसे किस्तास कहते हैं, ये वो गुलाम है जो नॉन मुस्लिम है, इसने कलमा नहीं पढ़ा, इतना ज़हीन है कि महबूब किबरिया इसे पसंद करते हैं, पढ़ा लिखा है, स्टाइलिश है, उस ज़माने के लिहाज से हर चीज़ को समझता है, समझदार है। कहने लगा किस्तास भी मुझे चाहिए। और उस किस्तास की चंद दिन पहले 17,000 दिरहम कीमत लगी है। अबू बकर ने कहा बिलाल के सदके मैंने वो भी दिया। 8,000 तो पैसे हो गए, 17,000 ये हो गए, कितने बन गए? 25,000। 25,000 जेड़ी चीज़ 1,000 दी होवे वो भी कोई लैन ना आवे ते अबू बकर ओदा 25,000 पढ़ देवे ते कोई वेखण वाले आखे कि ये तो अकलों पैदल है, लेकिन उन्होंने की पता है कि ये दीवाना मोहम्मद दा है। फिर जाने लगे। उसने कहा सौदा अभी भी नहीं बना। अबू बकर ने कहा तेरे से बड़ा जमाने में झूठा कोई नहीं, 10 होर तेनू की चाहिए? आज तू मंगदा जावेगा तो अबू बकर दिंदा जाएगा। उसने कहा कस्तास की एक बीवी भी है वो भी चाहिए। अबू बकर ने कहा वो भी दे दी। ला बिलाल को दे, मैं ले जाना चाहता हूँ। वो कहने लगा अभी भी नहीं, इन दोनों मियाँ बीवी का एक बेटा है जो सबसे ज़हीन है, वो बच्चा भी मुझे चाहिए। अबू बकर ने कहा आज चेहरा मोहम्मद का मुझे नजर आ रहा है, जा मोहम्मद के सदके मैंने तुझे सब कुछ दे दिया है। हजरत बिलाल को पकड़ा। अब बिलाल सीने लग के रो रहे हैं कि अबू बकर मेरे वास्ते इतने पैसे क्यों खर्च कर देते। अबू बकर ने तसल्ली दी, जाओ कपड़े शपड़े पहनो, पाक शाक होके आका के कदमों में आओ, मैं भी जा रहा हूँ। जब वहां पर गए, हाय अपने दिल की खिड़कियां खोल कर सुनिएगा, आका के कदमों में गए, आका परेशान बैठे हैं।
ابو بکر نے چہرہ پڑھ کے کہا آقا پریشان کیوں ہیں, خیریت ہے؟ آقا نے فرمایا کہ ابو بکر میرا دل کردا ہے ایک مسئلے تے تیرے نال گل کراں, لیکن وہ بڑا حساس ہے, میرا دل کردا ہے وہ ہو جاوے. آقا حکم کیجئے. آقا کہنے لگے میرا دل کرتا ہے بلال نے بڑا ظلم سہ لیا, بڑا تشدد سہ لیا, اب ایسا کرتے ہیں آدھے پیسے تو ملا آدھے میں ملاتا ہوں, اسے خرید کے لے آتے ہیں. میں نے کہا یہاں سے پتہ چلا اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو نبی ایسا جب ایسا کہا ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے. آقا اگر آپ کے دل میں اتنی محبت ہے تو سن لیجئے آپ کے قدموں میں بلال کو لانے کے لیے آزاد کروا چکا ہوں. اب آقا نے پھر ایک جملہ کہا ابو بکر یہ تو بڑا بڑا احسان کیتا ہے, لیکن ایک اور گل ہے اگر تو مان لمے. آقا حکم کیجئے. آقا نے فرمایا تو اس سے آزاد کروا کے خود جو غلام بنا لایا ہے, تو میری تینوں ایک فرمائش ہے کہ انہیں ساری زندگی غلامی کر چھڈی, آج وہ میرے صدقے وہ ادھی زندگی آزاد کر دے, ادھی زندگی وہ تیرے کام کر لے گا. ابو بکر نے کہا آقا کیوں سوچتے ہیں ایسا, یہ بلال کو لے کے ہی ابو بکر اس لیے آیا ہے, دنیا سے آزاد ہو چکا ہے, آپ کے قدموں کا غلام بن چکا ہے. اتنے میں حضرت بلال آ گئے, آقا سے سینے لگ کے روئے 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 روئے. اتنے میں آقا نے پوچھ لیا ابو بکر یہ کتنے پیسے پڑے نہیں, ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہے؟ آپ بیل لے جی, ہماری عادت ہے نا, آپ بیل لے جی دیکھ لو, تسی آکھیا سی ادھے پرانگے تے اللہ ہوئے دے چودھے دے دیو. ابو بکر نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, اب آ چکے ہیں بس ٹھیک ہے. آقا نے پوچھا نہیں بتاؤ. کہنے لگے میں نے 8,000 درہم اس کے لیے دیے ہیں. آقا کی آنکھیں کھلی کی کھلی, اس بلال آستے 8,000 دے آئے ہیں؟ ابو بکر نے کہا جی آپ کی فرمائش تھی نا اس لیے دے آیا ہوں. 8,000 نہیں آقا قسطاس بھی دے دیا, قسطاس دے دیا جو مجھے پسند تھا, لیکن اس میں ایک کمی تھی, اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا تھا. ابو بکر نے کہا اسی وجہ سے دے آیا ہوں, اسی وجہ سے دے آیا ہوں. اچھا پھر معاملہ ہو گیا؟ نہیں جی وہ دی بیوی بھی دے چھڑی, وہ دا پتر بھی دے چھڑیا. آقا دو جہاں نے ابو بکر کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کہا ابو بکر تو انہیں احسان میرے تے کر چھڑے نہیں, میں دنیا چ نہیں لا سکتا, رب جنت چلائے گا. حضرت ابو بکر نے 17 غلام آزاد کروائے ہیں, 17. حضرت بلال کے لیے پیسوں کی شکل میں 8,000 درہم دیے, حضرت عامر بن فہیرہ کے لیے 4,000 درہم دیے, حضرت ابو فقیہہ کے لیے 2,000 درہم دیے, حضرت صوبان کے لیے 6,000 درہم دیے, اور انہیں لا کر محمد کے قدموں کا غلام بنا دیا. ابا جی آکھن لگے اے ابو بکر اگر میں نے پتا ہوندا کہ تو غلاماں نو آزاد کر کے محمد دے قدماں وچ بٹھانا ہے تو میں کدی بھی تینوں نہ آکھدا. ابو بکر نے مسکرا کر کہا ابا جی آپ نے آئیڈیا دیا, ابو بکر نے ان کو آزاد کر کے محمد کے قدموں کا غلام بنا دیا. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے اے صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں, خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں, ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی بابر کرانا تھا, بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہی تو حق نواز جنگ بھی بتاتے چلے, بتایا یا نہیں بتایا؟ ایسا بتایا, اس نے لوگوں کو ایسا سمجھایا کہ ایک جیل کا قیدی ہے, سزائے موت کا قیدی ہے, جج نے سزا سنا دی کہ اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا. اس کے گھر والے آخری ملاقات کرنے آئے, جج نے کہا یا اس وقت جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا اس نے کہا سارے نکل جاؤ, باپ اور بیٹا آپس میں کوئی دل کی بات کر لے, یہ کوئی اپنی فرمائش بتا دے. کمرہ خالی کر دیا گیا. یہ نوجوان جسے حافظ شفیق الرحمان ویرا جی کہا جاتا ہے, اس کو کھڑا کیا گیا. ابا جی نے پوچھا پتر کوئی خواہش ہوگی تو دسی. اس نے کہا جی یہ خواہش ہے اگر آپ پوری کر دیں, بلکہ پوری کرنا پڑے گی. باپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ کلیجہ بڑا ہوگا تو پوری ہوگی. ابا جی نے کہا کہ آخری تیری خواہش ہے, میں ہر صورت پوری کر دیا گا. انہوں نے سوچا کہ کوئی صدقے کا کہے گا, انہوں نے سوچا کہ جماعت کے لیے کسی اور بھائی کے وقف کرنے کا کہے گا, لیکن شفیق الرحمان نے کہا ابا جی وہ خواہش دنیا میں کبھی کسی کی نہیں ہوئی, شاید کبھی کسی کی ہو بھی نہ سکے. جب میرا جنازہ گھر میں آئے مجھے گھر میں کوئی روتا ہوا نظر نہ آئے, مجھے گھر میں کوئی چیختا ہوا نظر نہ آئے. صرف اتنا نہیں, جب میرا جنازہ ادا کر دیا جائے علماء ہوں گے, طلباء ہوں گے,
मोहल्ले वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, आपकी आंखों में आंसू ना हो बल्कि आपके दोनों हाथों में मिठाई की टोकरियां हो। जब जनाजा पढ़ के लोग फारिग हो जाएं, आपने रुलाना नहीं है बल्कि उनको मुबारकबाद देकर उनके मुंह को मीठा कर देना है। देखा विहाड़ी का जो नौजवान है, मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ाया, अब्बा जी मिठाई दी टोकरियां ले आए। लोगों की चीखें निकली कि अब्बा जी इतना हौसला किसका हो सकता है? तो उसने कहा मेरे बेटे ने सहाबा की आशिकी में यह कहा है, यकीनन उसकी इस खुशी को देखकर सहाबा भी राजी होंगे। अगर सहाबा राजी हो गए, मैं उसका बाप क्यों नहीं राजी हो सकता? कोई मेहमान मिठाई खाए बगैर न जाए, कोई मुझसे अफसोस न करने आए। 3 दिन अगर अफसोस हो सकता है बाकियों के घर में होगा, तुम 3 दिन मेरे घर में आते रहोगे, तुम्हें खाने के लिए मिठाइयां मिलती रहेगी। बताओ ये अजमत है या नहीं है? मैंने कहा एक तो वो था, एक ये है जिसको मैं पिछले हफ्ते देख रहा था। उसके बड़े भाई शहीद हो गए, अनवर उनका नाम था। जंग की धरती पर उन्हें ज़िबा कर दिया गया। छोटा भाई पुलिस ने पकड़ लिया, सरवर उसका नाम है। मैंने कहा आज कोई यार दोस्त के लिए एक रात जेल में चला जाए तो यारी खत्म हो जाती है, दोस्ती के लिए चला जाए दोस्ती मिट जाती है, रिश्तेदारी में जाए रिश्तेदारी खत्म, अगर बरादरी के लिए जाए तो बरादरी से नाता खत्म। लेकिन ये ऐसा सहाबा का गुलाम है कि जेल में गया, आना ही भूल गया। जब रिहा हुआ मैंने पूछा कितने साल बाद आए हो? कहने लगा 29 साल 5 महीने 12 दिन अम्मी आयशा के तराने गा के आया। जेल में साहिवाल जेल के बाहर सारे रिश्तेदार खड़े, सारे ने आख्या कि सरवर चल घर चल, फिर तू कुछ दिन बाहर घरों निकलना है। वो कहने लगा मैंने तो घर जाना ही नहीं, तुम जंग चले जाओ, मैंने कमालिए अहमद लुधियानवी के पास जाना है। वहाँ से निकला, कमालिए आया, मौलाना लुधियानवी का हाथ चूमा, चूम कर कहा बाबा जी ये ना समझना कि खैर बाद कर आया, ये तजदीद अहद है, सिर्फ मैनू घर वाले मिलन आन दो, तुसी मुड़ आखोगे तो 30 साल फिर गुजार डालांगे। बताओ ये अजमत है या नहीं? अजमत है या नहीं है? मुझे मारने वाला, मुझे मिटाने वाला, मुझे खत्म कर देने वाला, मेरे नामो निशान को मिटाकर खुश होने वाला, ये सोच रहा था ये बिक चुके हैं, ये खत्म हो चुके हैं, ये बसम हो चुके हैं, ये टल चुके हैं, ये भाग चुके हैं। सुन्नी कौम तुम्हें मुबारक हो, हमारी ज़मीनें अभी बंजर नहीं हुई है। जब भी सहाबा के खिलाफ कोई ज़बान निकालेगा, ये दीवाने मैदान में निकलकर सहाबा का दिफा करते नजर आएंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? मैं सफर में था, मैंने मल्टीप्लाई किया, ज़रब दी, मैंने कैलकुलेटर निकाला, मैंने कहा मैं अंदाजा तो लगाऊं, आज हम फन्ने खां बन के जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मर्जी के खाने खाकर अपनी मर्जी का जीना जी कर भी कहते हैं साढ़े को काम नहीं होता। वो नौजवान जब 21 साल का था जेल में गया, 29 साल 5 महीने को मैंने ज़रब दी तो पता चला 453 महीने वो जेल में रहा। मैंने फिर मल्टीप्लाई किया, मैंने देखा कि 10,612 दिन वो जेल की सलाखों के पीछे रहा। मैंने फिर मल्टीप्लाई किया, मुझे पता चला कि 2,54,448 घंटे अम्मी आयशा के दुपट्टे के लिए वो जेल में रहा। मैंने कहा फिर फैसला हो चुका, मैंने कहा फिर ये दुनिया मान चुकी कि दुनिया उल्टी भी लटक जाए, न जंगवी का नाम मिटाया जा सकता है, न सहाबा का काम मिटाया जा सकता है। इसके लिए आप लोग तैयार हैं? और तैयारी होगी 22 जमादियो सानी को निकल कर निकलेंगे, साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे। अगर आप ना निकले, मैं तमाम हुज्जत के तौर पर अपना दिल और जिगर आपके सामने रख चुका हूं, मेरा जिम्मा खत्म हो चुका है। कल आप ना निकले, मैं सिद्दीक़ अकबर को बता जाऊंगा कि मैं सोकन में आया था, मैंने इनको दावत दी थी, मैंने अपना दिल बताया था, मैंने आपका तज़किरा किया था, मैंने आपकी मदद की थी। तो ये वादा करो कि 22 जमादियो सानी को निकल कर हदीद के दारों से, सिद्दीक़ की वफाओं से, सियालकोट के दरो दीवार को हटा कर दम लेंगे। निकलेंगे? तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना।